الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد اجود الخلق وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. معزز و محترم برادران اسلام، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ان نشانیوں کو ذکر کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہیں، اور اللہ انہیں اپنا برگزیدہ بندہ بنا لیتا ہے جو ان علامات کا اور ان نشانیوں کا حامل ہوتا ہے. جس شخص کے اندر وہ خوبیاں موجود ہوں، ان کی کامیابی کو اور ان کے فلاح دارین کو اللہ نے مختلف الفاظ سے یاد کیا ہے. کبھی ارشاد فرمایا: قد افلح المومنون، وہ فلاح پا گئے ہیں، وہ کامیاب ہو گئے، یعنی دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے، آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے. کبھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے متقین کا لفظ استعمال فرمایا کہ وہ تقوی والے لوگ ہیں جو ان خوبیوں کے حامل ہیں، جن کے اندر یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں. اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انعام ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: اولئک ھم الوارثون، یعنی وہ ہماری جنت کے وارث قرار پائے ہیں جن کے اندر یہ خوبیاں موجود ہیں، جن کے اندر یہ اعلیٰ اوصاف اور اچھے خصائل پائے جاتے ہیں. آج کی جو آیات مبارکہ ہیں یہ سورہ فرقان کے آخری رکوع کی آیات مبارکہ ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی خصوصیات کا ذکر کیا. اور سٹارٹ کہاں سے لیا ہے؟ فرمایا عباد الرحمن، یعنی وہ رحمان کے بندے ہیں. دیکھیں، ہم سارے دنیا میں بسنے والے جتنے انسان ہیں وہ سارے اللہ ہی کے بندے ہیں. اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے، اللہ نے انہیں تخلیق فرمایا ہے، تو بندے تو اللہ کے ہی ہوئے. لیکن اللہ تعالیٰ جن کو اپنا بندہ قرار دیتا ہے وہ ارشاد فرماتا ہے: میں اپنا بندہ جس کو سمجھتا ہوں، میرا بندہ جو ہے، ان کے اندر یہ کوالٹیز ہونی چاہیے، ان کے اندر یہ صفات موجود ہونی چاہیے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے بنیں، اور اللہ کے وہ بندے بنیں جس کو اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں. ہم تو سارے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم سب کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن مزہ تب ہے کہ اللہ فرمائے کہ یہ میرے بندے ہیں، یہ میرا بندہ ہے. اور وہ خصوصیات سورہ فرقان 19ویں پارے کے آخری رکوع میں اللہ نے بیان فرمائے. آپ اس کو پڑھیے بھی، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد ان کو پڑھتے رہا کریں تاکہ اگر ہم بھول جائیں تو وہ ہمیں یاد آ جائیں. اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ چیزیں دہراتا رہوں، کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کو یاد دلایا جاتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید اسی لیے بار بار پڑھنے کی ہمیں تلقین کی گئی. فرمایا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا،
وہ جو پہلی خصوصیت اللہ نے یہاں ذکر فرمائی، اللہ کے بندے، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر بہت پرسکون طریقے سے چلتے ہیں۔ یمشون علی الارض ہونا، یہاں جو ہونا کا لفظ ہے اس کی مختلف تفسیر بیان فرمائی گئی۔ ہونا کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین میں ایسے چلتے ہیں کہ ان کے چلنے سے تکبر واضح نہیں ہوتا، تکبر ظاہر نہیں ہوتا کہ خیال وہ اکڑ خواہ ہیں، وہ غرور والے ہیں، ان کی چال میں کیا ہے؟ عاجزی ہے، ان کی چال میں تواضع ہے، وہ اللہ کی زمین پر چلتے ہوئے اکڑتے نہیں ہیں۔ اور ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اکڑ، یہ غرور، یہ تکبر بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جو بڑا ہونا ہے یا بڑا بننا ہے، یا تکبر ہے یا غرور ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ وصف ہے کہ اللہ اس میں کسی کی شرکت پسند نہیں کرتا۔ دیکھیں اللہ کے کچھ وہ اوصاف ہیں جو اللہ نے ہمیں بھی عطا فرمائے ہیں۔ مثلا اللہ رحیم ہے نا، رحم فرماتا ہے، تو یہ صفت اس نے انسان میں بھی رکھی ہے، ہم بھی رحم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدہ کے اندر یہ صفت زیادہ رکھی ہے، ماں زیادہ رحم کرنے والی ہوتی ہے، بچوں پر شفقت کرنے والی ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، تو سننے اور دیکھنے کی ایک حد تک اللہ نے ہمیں بھی صلاحیت عطا کی ہے۔ لیکن یہ وہ صفت ہے بڑا بننا، غرور اور تکبر، یہ فرمایا کہ یہ صرف اللہ کو زیبا ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے الکبریاء والتکبر ازاری، الکبریاء ردائی والتکبر ازاری، کبریائی جو ہے، بڑا بننا جو ہے، یہ میرا لباس ہے، میری چادر ہے، اور تکبر ازاری، اور تکبر جو ہے یہ میرا لباس ہے۔ اور جس نے میرے اس لباس کو چھیننے کی یا میرے اس لباس کو لینے کی کوشش کی، میں اس کو سزا دوں گا اور اس کو اوندے منہ جو ہے گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دوں گا۔ اس لیے عاجزی اللہ کو پسند ہے، انکساری اللہ کو پسند ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں یہ بھی ارشاد ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا بناتے رہیں، ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے رہیں، یا لوگوں کو کہیں کہ وہ بڑا ہمیں سمجھیں، اس سے کوئی بڑا نہیں بنتا۔ بڑا کیسے بنتا ہے؟ فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ پھر اس کو بڑا بنا دیتا ہے۔ تو بڑا ہم خود نہیں بن سکتے، اللہ بڑا بنائے گا تو بڑا بنیں گے۔ اور اگر ہم خود بڑے بنتے رہیں تو اس بڑے بننے کا فائدہ کیا ہے کہ جب حقیقت میں بڑا نہ ہو؟ تو بڑا بننے کی صفت کیا ہے، یا بڑا بننے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کہ اللہ کے سامنے جھکیں تو پھر اللہ بڑا بنائے گا۔ جب اللہ بڑا بنائے گا تو پھر کوئی بھی چھوٹا نہیں کر سکتا، وہ پھر بڑا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ زمین میں وہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ ان کی زبان میں گفتگو نہیں کرتے۔ کسی نے گالی نکال دی ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس نے گالی نکالی ہے تو میں بھی گالی نکالوں گا، وہ بدتمیزی سے بول رہا ہے تو میں بھی بدتمیزی سے بولوں گا، نہیں۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ جو اللہ کے بندے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وَعِبَادُ الرحمن، یہ رحمان کے بندے ہیں۔ اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، جب جاہل ان سے مخاطب ہوتا ہے، یعنی جاہل کا مطلب یہ ہے کہ وہ بدتمیزی پر اترا ہوا ہے، وہ گالم گلوچ کر رہا ہے، وہ اخلاق سے گری ہوئی گفتگو کر رہا ہے، تو یہ ایسا نہیں کرتا کیونکہ سامنے والا اخلاق سے گر گیا ہے تو میں بھی گر جاؤں۔ ہم عام طور پر یہی کرتے ہیں نا جی، اس نے پہلے گالی نکالی تھی تو پھر میں نے بھی نکالی۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر رستے میں جا رہا ہے اور ایک کتا اس پر بھونکنا شروع کر دے تو انسان بھی بھونکنے لگ جائے گا؟ یا انسان بھی یہ کہے گا کہ وہ چونکہ وہ بھونک رہا ہے تو میں بھی؟ نہیں، وہ اس کی عادت ہے، وہ اس کا طریقہ ہے، وہ اپنائے۔ انسانیت کا طریقہ کیا ہے کہ انسان اپنے وقار اور اپنے حلم اور بردباری کا خیال رکھتے ہوئے، اپنی عزت کا خیال رکھتے ہوئے اس سے احتراز کرے، اس سے گریزاں ہوں، اس سے دور ہٹے۔ اسی لیے فرمایا جب جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی سلام، میری طرف سے آپ کو سلام ہے، میں آپ کے ساتھ اس لہجے سے بات نہیں کر سکتا، آپ جس طرح گفتگو کر رہے ہیں، جس زبان میں آپ بات کر رہے ہیں، میں ایسے بات نہیں کر سکتا، میری تربیت ایسی نہیں ہے، میرا اخلاق ایسا نہیں ہے،
کہ تم اخلاق سے نیچے آ گئے ہو تو میں بھی اپنے آپ کو اخلاق سے نیچے لے آؤں۔ ایک بہت معروف شخص تھا، وہ بڑا معروف شاعر تھا، اسٹیج پہ بیٹھا ہوا تھا اور اپنا کلام سنا رہا تھا۔ تو اسٹیج کافی اونچا بنا ہوا تھا اور کسی درمیان میں سامعین میں سے بیٹھے ہوئے ایک شخص نے برا بلا کہا، اس کو گالی نکالی۔ وہ شخص جواب دیتا ہے کہ اس اسٹیج پر آتے آتے مجھے بڑا وقت لگا ہے، اس اسٹیج پر پہنچتے پہنچتے مجھے بڑا ٹائم لگا ہے، لیکن جس جگہ پر تم ہو، اگر آپ جس طرح چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیول پہ آ جاؤں تو پھر اس میں مجھے ایک لمحہ لگے گا بس۔ تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ جس اسٹیج پر آتے مجھے اتنا وقت لگا ہے، میں ایک لمحے میں وہاں سے اتر کے آپ کے پاس آ جاؤں۔ اس کو اسی حالت پر چھوڑ دیا۔ تو قرآن یہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ جب ایسے لوگ آپ سے مخاطب ہوں جو اخلاق سے گر جاتے ہیں تو آپ اپنے اخلاق پر قائم رہیں، آپ اپنی جگہ پر قائم رہیں، کبھی بھی اپنے اخلاق کو نہ چھوڑیں۔ جب اس نے اپنی غلط عادت کو نہیں چھوڑا تو ہم اپنی صحیح عادت کو کیوں چھوڑیں؟ ہم اس کی غلط رویے کے پیچھے لگ کے اپنے اچھے رویے کو کیوں ترک کریں؟ تو قرآن یہ طریقہ سمجھا رہا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وہ سلام کہتے ہوئے ہٹ جاتے ہیں اور دور چلے جاتے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا اللہ کے بندے وہ ہیں وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے ہوئے اپنے لمحات بسر کرتے ہیں، یعنی کہ ان کے وقت اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے ساتھ گزرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنے معاملات میں ایسے مصروف ہوتے ہیں کہ انہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا وقت بھی نہیں ملتا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے ان کے پاس ایسا کوئی لمحہ بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی جھکا دیں اور اللہ کے حضور سجدہ کر سکیں۔ نہیں، اللہ کے بندے اپنے وقت کو اللہ کی یاد کے لیے بھی نکالتے ہیں، اللہ کی یاد میں بھی اپنا وقت بسر کرتے ہیں۔ اور یہاں چونکہ رات کا ذکر ہے تو اس سے بعد مفسرین نے رات جو عشاء کی نماز ہے وہ مراد لی ہے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اس سے مراد سحری کا وقت ہے، کہ وہ رات کا وہ پہر جب سب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت وہ اٹھتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی مناجات پیش کرتے ہیں اور اللہ کے حضور سربسجود ہو جاتے ہیں۔ تو والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور اسی طرح فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں بھی مانگتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے گزارش کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں اس پوزیشن میں نہ لے آنا کہ تو ہم سے ناراض ہو جائے، ہم ایسی حالت میں نہ آ جائیں کہ تو ہم سے ناراض ہو جائے اور تو ہم سے اپنی نظر کرم دور کر لے، ایسا نہ کرنا، اور ہمیں عذاب جہنم سے تو دوچار کرے، ایسا بھی نہ ہو۔ تو وہ دعا کیا مانگتے ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور فرما لینا، ان عذابہا کان غراما، بے شک جہنم کا عذاب جو ہے وہ بہت سخت ہے، اور جہنم کا عذاب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دائمی ان لوگوں کو ہوگا جو ایمان سے محروم لوگ ہیں، جن کے پاس ایمان کی دولت موجود نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب کا شکار ہوں گے۔ لیکن وہ لوگ جن کو اللہ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی، جن کے پاس ایمان کی دولت موجود ہے اور ایمان کی دولت کے ساتھ ساتھ ان کے پاس نیک اعمال کا خزانہ بھی موجود ہے، اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے وہ اچھے اعمال کرتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ کے حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ان کے نامہ اعمال میں اللہ کریم برکتیں ڈالتا رہتا ہے، برکتیں ڈالتا جاتا ہے، اور ایک لمحہ وہ آتا ہے کہ جب وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ ان کی توبہ کو بہت اچھے طریقے سے قبول فرماتا ہے، بڑے خوبصورت طریقے سے قبول فرماتا ہے، کیونکہ ان کا تعلق جڑا رہتا ہے، وہ تعلق اپنا جوڑا رکھتے ہیں، پھر ان کو زیادہ وقت نہیں لگتا اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے، وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ کیونکہ جب آدمی دور چلا جاتا ہے، ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک میں ایک حدیث مبارکہ پڑھی تھی کہ جب انسان نماز نہیں نہ پڑھتا، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی اور پتہ نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، نہیں، اللہ کی نظر کرم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئی، اللہ کا فضل اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا، بلکہ ایک روایت میں تو جمعے کے متعلق ہے کہ جو شخص 3 جمعے جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، ترک کرتا ہے،
جمعہ نہیں پڑھتا، اللہ کریم اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، اور پھر دور ہوتا 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 آدمی دور ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ہمارے جو دنیاوی تعلقات ہیں نا جی، ہماری رشتہ داریاں ہیں، دوست احباب کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، تو وہ تازہ کب رہتا ہے؟ جب ہم ملتے جلتے رہتے ہیں، فون پہ بات کر لی، فزیکلی مل لیا، کسی کے دکھ اور غم میں شریک ہو گئے، خوشی میں شریک ہو گئے، وہ تعلق بحال رہتا ہے۔ اور جب ہم نہیں ملتے، خوشی غمی میں بھی نہیں ملے، ہم ویسے بھی نہیں گئے، فون بھی نہیں کیا، تو آہستہ آہستہ اس تعلق پر زنگ لگتا رہتا ہے، اور جب اتنا زنگ لگ جاتا ہے پھر وہ تعلق بحال نہیں ہو پاتا، پھر وہ دوری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ لیکن اس تعلق کو بحال رکھنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ہمیں قریب آنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے، جو اللہ اور اس کے بندے کا جو تعلق ہے، یہ بحال کب رہتا ہے؟ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی کوشش کرتا رہتا ہے، پھر وہ تعلق بحال رہتا ہے، پھر اس پر زنگ نہیں رکھتا۔ پھر تھوڑی بہت کمی کوتاہی ہوتی ہے، وہ تو مختلف مواقع ہمیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، مختلف اللہ کی رحمت کے لیے وقت ہوتے ہیں۔ وہ ایک فارسی مقولہ ہے کہ رحمت خدا بہانہ می جوید، بہا نمی جوید، اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے، وہ پیسے نہیں ڈھونڈتی، وہ کوئی معاوضہ نہیں مانگتی، کوئی بہانہ ہے۔ مثلا کسی انسان کسی جنازے پر شرکت کر گیا، اور جنازہ سامنے دیکھ کر انسان کو اپنا جنازہ یاد آ گیا کہ کل میں بھی اس دنیا سے جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو نکل آئے، پتہ نہیں وہ کتنے قیمتی آنسو ہوں گے، اللہ قریب ان کو قبول فرما لے گا۔ نماز پڑھتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، شب برات آ گئی، شب قدر آ گئی، اس طرح کے کتنے ایسے مواقع آتے ہیں کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے اور اس پر نظر کرم فرماتا ہے۔ تو یہ وقت ہوتے ہیں، ہمیں ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ اور عباد الرحمن کی اور صفات کیا ہیں؟ فرمایا لا يدعون والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کے پجاری نہیں ہیں، وحدہ لا شریک، صرف ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور خدا کو جو معبود باطل ہے اس کو اپنا خدا نہیں سمجھتے، صرف چونکہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور کوئی اس صفت کے ساتھ دنیا میں متصف ہے ہی نہیں، تو وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں اپنا سر جھکاتے ہیں۔ اور ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور وہ کسی کا ناحق قتل نہیں کرتے، کسی کی جان کو ضائع نہیں کرتے۔ اہل ایمان کی ایک یہ صفت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کی جان کے قیمتی ہونے کے حوالے سے اتنی زیادہ تاکید فرمائی ہے، اور قرآن مجید میں اتنی زیادہ تاکید آئی ہے، اتنی زیادہ سختی کے ساتھ تاکید آئی ہے کہ ایک بندہ مومن کے دوسرے بندہ مومن پر 3 چیزوں کو حرام قرار دیا گیا، اس کی عزت کو، اس کی مال کو، اور اس کی جان کو، اس کا خون۔ فرمایا یہ 3 چیزیں حرام ہیں، نہ تو آپ کو کسی کی عزت پامال کرنے کی اجازت ہے، نہ کسی کا مال چرانے کی اور مال کو ناجائز ہتھیانے کی اجازت ہے، اور فرمایا نہ ہی کسی کا خون بہانے کی اجازت ہے۔ یہاں تک کہ احادیث مبارکہ میں ایک چھوٹی سی انگلی کو اگر کسی نے کاٹ دیا تو اس کی بھی سزا ہے، اگر کسی نے کسی کے سر پہ مارا اور اس پر زخم لگ گیا اس کی بھی سزائیں ہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے، آپ فقہ اسلامی کو اگر پڑھیں تو زخم، سر کے زخموں کو اتنی تفصیل سے بیان کیا گیا۔ اگر ایسا زخم لگا کہ جس نے صرف سر کی ظاہری ہڈی کو نقصان کیا، اس کا کتنا جرمانہ ہوگا؟ اگر نیچے دماغ کے اوپر جھلی ہے، ایک تہ ہے، پردہ ہے، اگر اس کو نقصان پہنچا تو کیا جرمانہ ہے؟ اگر دماغ کو نقصان پہنچا تو کیا جرمانہ ہے؟ اگر ہڈی ٹوٹ گئی تو کیا جرمانہ ہے؟ آپ حیران ہوں گے اللہ تعالیٰ نے انسان کی کتنی قدر و قیمت بنائی ہے، اور کتنا زیادہ اس کو عزت اور وقار عطا فرمایا ہے۔ کوئی اس کو نقصان پہنچائے تو اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے فرمایا تھا من قتل النفس بغیر نفس فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا، ناحق قتل کیا، وہ یوں سمجھے کہ اس نے پوری کائنات کو قتل کر دیا۔ یعنی اتنی اللہ تعالیٰ نے جان کی حرمت بنائی اور انسان کی اتنی عزت بنائی، اور مسلمان کی پھر اس سے زیادہ عزت ہے۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، تو ایک مسلمان کا قتل کتنا بڑا جرم ہوگا۔ اور ہم کسی کی عزت کا خیال نہیں رکھتے، کسی کی عزت کو ایسے ہی پامال کر جاتے ہیں، اور کسی کی بے عزتی ایسے ہی کر جاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پر کسی کو گالی دے دی، چھوٹی چھوٹی بات پر کسی کو تھپڑ مار دیا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ باتیں قطعاً پسند نہیں ہیں، اس لیے فرمایا کہ تم ان چیزوں کے قریب بھی نہ جاؤ کہ جو آگے چل کے تمہیں انتہا کی طرف لے جائیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے بدکاری سے منع کیا، اور کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یعنی زنا کے قریب نہ جانے کا مطلب کیا ہے کہ وہ چیزیں جو زنا کا سبب بن سکتی ہیں ان سے بھی احتیاط کرو، اور وہ ایک غیر محرم کے ساتھ ملاقات، بات چیت، دوستی، یہاں سے کام شروع ہوتا ہے، بلکہ نگاہ سے کام شروع ہوتا ہے، نظر سے کام شروع ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو بھی نیچا رکھیں تاکہ انسان آگے نہ بڑھے اور آگے بڑھ کے انتہا، جو گناہ کی انتہا ہے، وہاں تک نہ پہنچے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل کے جو مقدمات ہیں، یعنی جو چیزیں قتل کا باعث بن سکتی ہیں، ان کے آغاز سے ہی منع فرما دیا۔ اور حضور نے کیا حدیث فرمائی؟ آپ دیکھیے، سمجھیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہم پر اسلحہ تانا، من حمل علینا السلاح فلیس منا، جس نے ہم پر اسلحہ لہرایا، اسلحہ تانا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی حضور نے اپنے تعلق سے اس کو باہر نکال دیا۔ اسلحہ لہرایا یعنی اس وقت تلوار ہوتی ہوگی، نیزہ ہوتا ہوگا، یا تیر ہوتا ہوگا جو کسی کی طرف انسان کرتا ہے۔ آج آپ پستول لے لیں، کسی کو گن پوائنٹ پر کسی کو ویسے ہی اس نے دھمکایا، ڈرایا، حضور فرماتے ہیں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تاکہ یہیں انسان رک جائے۔ جو قتل کا مرحلہ ہے وہ آگے چل کے آنا ہے، یہیں انسان رک جائے گا تاکہ قتل تک نہ جائے۔ اس لیے اہل ایمان کی صفات بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ جو گناہ ہے، اللہ کریم کے جو نیک بندے ہیں، عباد الرحمن جو اللہ کے بندے ہیں، وہ ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ولا یزنون، اور وہ برائی کا، زنا کا ارتکاب نہیں کرتے۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جس نے ایسا کیا وہ بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سوال کیا کہ حضور میری ایک بات کا جواب دیجئے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بڑا گناہ کون سا ہے، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، تاکہ میں اس سے بچنے کی کوشش کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل للہ اندادا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ تو یہ ہے کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دے، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے، حالانکہ اس نے وہ تنہا ذات ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں رزق دیا، تمہیں جسم عطا کیا، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تمہارا کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ دوسرا، پھر حضور ثم ایون، حضرت عبداللہ ابن مسعود عرض کرتے ہیں کہ حضور پھر دوبارہ اس کے علاوہ کوئی بڑا گناہ بتائیے۔ فرمایا ان تقتل والدک خشیۃ ان یطعم معک، فرمایا کہ تمہارا اپنے بچے کو اس لیے قتل کر دینا کہ تمہارے پاس اس کو کھلانے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے، یا تم ان کو رزق کیسے دو گے، اس لیے اپنے بچے کو قتل کر دینا، یہ اس کے بعد بڑا گناہ ہے۔ یعنی تم ایک انسان کو قتل کر رہے ہو اس خوف سے کہ ان کو کون کھلائے گا، ان کو رزق کون دے گا، ان کو کھانا کون دے گا، ان کو روٹی کون دے گا، ان کی جو روزمرہ کی ضروریات ہے وہ کون پوری کرے گا۔ فرمایا اس خوف سے تم قتل کر رہے ہو، یہ اس سے بڑا گناہ۔ اس کے بعد دوسرا بڑا گناہ ہے ثم ایون، پھر میں نے عرض کیا حضور پھر کون سا بڑا گناہ ہے؟ پھر حضور نے فرمایا کہ تم اپنی پڑوسن کے ساتھ غلط تعلق قائم کرو، اور ان کے ساتھ غلط تعلق قائم کر کے ان کی عزت کو برباد کرنے کی کوشش کرو، یہ پھر اس کے بعد بڑا گناہ ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیا مبارکہ پڑھی اور یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بچنے کے لیے حکم فرمایا۔ اور آخری آج کی روایت آپ کے سامنے عرض کروں، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ کرنے والے کون سے کام ہیں، ای الاعمال احبها الی اللہ واقربها من اللہ، حضور مجھے یہ بتائیے وہ کون سے عمل ہیں کہ جن کو میں کروں تو مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، میں وہ عمل کروں تو اللہ کا محبوب بندہ بن جاؤں، اللہ کو وہ عمل پسند ہوں اور اللہ مجھ سے محبت فرمائے، حضور وہ عمل مجھے بتائیے۔ گناہوں کی وہ روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی۔ اب وہ عمل جو اللہ کا قرب عطا کرنے والے ہیں وہ عمل کون سے ہیں؟
تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا یہ اللہ کا قرب عطا کر دیتا ہے۔ نماز کو اپنے ٹائم پر ادا کرنا انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے اور اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ ثم ماذا علی اثر ذالک، پھر حضور اس کے بعد فرمائیے وہ دوسرا عمل کون سا ہے؟ ثم بر الوالدین، پھر حضور نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ وہ دوسرا بڑا عمل ہے جو تمہیں اللہ کی محبت عطا کر دے گا، جو تمہیں اللہ کے قریب لے جائے گا اور اللہ کریم تم پر اپنی نظر کرم فرمائے گا۔ ثم ماذا علی اثر ذالک، پھر میں نے عرض کی حضور پھر اور بتائیے؟ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا بڑا عمل اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ وہ عمل ہے جو آپ کو اللہ کی محبت اور اللہ کی قربت عطا کرے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ علم ہوا کہ ہم کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں، چلے جہاد فی سبیل اللہ کی صورتحال ابھی ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے، لیکن ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اپنے وقت پر اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی کوشش کریں، اپنے وقت پر اللہ کی بارگاہ میں نماز ظہر، نماز عصر، نماز فجر، جو بھی نمازیں ہیں وقت ہو فوراً اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ اور دوسرا اللہ کریم ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے؟ اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی ضروریات زندگی کا خیال رکھیں اور ان کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آئے، اور ایسی شفقت اور محبت کہ جو ہم چھوٹے بچے تھے اور وہ ہمارے ناز اٹھاتے تھے، ہماری ساری باتیں سنتے بھی تھے اور ہماری ضروریات بھی پوری کرتے تھے، اب وہ بڑے ہو گئے، وہ بوڑھے ہو گئے، اب اگر وہ کوئی تھوڑی بہت بات ناراضگی والی کر بھی دیں تو ہم بھی برداشت کریں جیسے وہ ہمارے لاڈ اٹھاتے رہے، اور اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو پھر ان کے ساتھ احسان یہ ہے کہ آپ ان کے دوستوں کے ساتھ اچھے طریقے سے ملیں، پھر آپ والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک قائم کریں، اور پھر آپ ان کے لیے نیکی کا سبب بنیں۔ آپ نیک اعمال کریں گے تو اللہ کریم والدین کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ حسب توفیق ان کی طرف سے صدقہ کریں، حسب توفیق ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتے رہیں۔ یہ والدین جب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ان کے ساتھ ہمارا حسن سلوک ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد